کھاؤ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ. یہ جو تعلیم ہے یہ حقیقت میں تو ڈائٹنگ کے خلاف ہے. وہ جو لوگ ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں اس کا قرآن کریم میں کہیں کوئی حوالہ نہیں ہے. روزے کا ذکر تو ملتا ہے اللہ کی خاطر، لیکن پتلے ہونے کی خاطر بھوکے رہنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں. ذکر ہے تو لا تسرفو کا ہے، اور اس سے اچھی ڈائٹنگ کی کوئی تعلیم دنیا میں ممکن نہیں جو صحت کو قائم رکھتے ہوئے جسم کو مناسب رکھتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں غالباً یہ بات فرمائی، اگرچہ اس کا حوالہ ویسے نہیں دیا، کہ کھانا کھاتے وقت اس وقت ہاتھ کھینچ لو جب ابھی بھوک باقی ہو. یہ ہے کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف سے کام نہ لو. اور حد سے زیادہ تکلفات سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں، عمومی تعلیم ہے، مگر خاص طور پر یہ کہ جتنا کھانا ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا، جو مناسب ہے اس سے زیادہ نہیں کھانا. اس لیے وہ خواتین جو یہ کرتی ہیں اس کے باوجود ڈائٹنگ کریں ان کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. ابھی تک یہ جھگڑا نہیں طے ہوا، کئی دفعہ میری بحث ہوئی ہے کہ جو فاقہ کرتی ہیں بیچاری عورتیں زیادہ لمبا عرصہ، وہ پاتی تو کچھ بھی نہیں، ان کے جسم ڈھلک جاتے ہیں اور کمزوری، نکاہتیں، خون میں کمزوری، بعض دفعہ دائمی مریض بن جاتی ہیں. اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور ان کی لاجک کی سینس ختم ہو جاتی ہے. ان سے بحث کرو تو الٹی پلٹی بحثیں کرتی ہیں. تو اس لیے یہ بھی بحث چل پڑی ہے کہ پہلے دماغ پہ اثر پڑتا ہے یا بعد میں دماغ پہ اثر پڑتا ہے. دونوں طرح جائز ہے. کوئی دماغ میں کمزوری ہو تو پھر ہی ڈائٹنگ کر سکتا ہے کوئی، اور اگر نہیں تھی پہلے تو ڈائٹنگ کے بعد ہو جاتی ہے. اس لیے احمدی خواتین کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ حکمت کی بات ہے کہ اگر آپ ہاتھ کھینچ کر کھانا کھائیں جب بھوک ابھی پوری میٹھی نہ ہو تو جتنی آپ کی ضرورت تھی وہ آپ کو ملے گی اور ضرورت سے زیادہ چربی نہیں چڑھے گی. لیکن اپنی زندگی کو فعال رکھیں. یہ نہ ہو ڈائٹنگ کر کے بیٹھ کے نمازیں شروع ہو جائیں، کھڑے ہونا بھی تکلیف کا موجب ہو جائے. زندگی فعال رکھیں، روزمرہ کاموں میں حصہ لیں، اور اگر توفیق ملے سیر بھی کریں یا ہلکی ورزش کریں. اس میں بھی ولا تسرفو کی تعلیم کو پیش نظر رکھیں. ورزش میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے اگر ایسی ورزش کریں جس کو ساری عمر نہ نبھا سکیں تو یہ ورزش نقصان کا موجب بن جاتی ہے. اور اکثر ورزش چھوڑنے کے بعد وہ سب چربی واپس آ جاتی ہے جس سے نجات پائی تھی، اور پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. بس ورزش میں بھی اسراف نہیں کرنا، ہلکی رکھیں، مگر اتنی جس کو آپ مینٹین کر سکیں، اس کو نبھا سکیں آخر تک. اور زندگی کی عادات ایکٹیو بنائیں، چستی کے ساتھ اٹھنا، چستی کے ساتھ پھرنا، اور ڈھیلا ڈھالا مصیبت سے اٹھنا جو ہے اس کی عادت نہ ڈالیں. سونے کا بھی اعتدال کرنا پڑے گا، تب جو جسم ہے وہ بہترین جسم ہے. اور آخری بات اس میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جسم کا موٹا ہونا ضروری نہیں کہ بدصورتی ہو، بالکل غلط ہے. جسم کا فلفل ہونا، چربیاں لٹکیں یا کھال لٹک جائے، ایک ہی بات ہے. وہ ہے جو بدصورتی کا موجب ہے، اور وہ ہے جو کسی مرد ہو یا عورت اس کے حسن میں کمی پیدا کرتا ہے. اگر جسم توانا ہو، فرم ہو، تو موٹے بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کھانے میں اسراف کر کے اپنے پیٹ کو بے ہنگم نہ کر لیا، یہ شرط ہے. اس لیے وہ لوگ جن کو انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو وہ موٹاپے میں بھی بہت خوش بھی رہتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ اعتماد رہتا ہے کہ ہم باعث کشش ہیں. جو چیز مارتی ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، یہ احساس کمتری کہ ہم ذرا سے موٹے ہو گئے اب کیسے لگیں گے. ہر وقت جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بنتے ہیں ان کی کوئی بات بھی صحیح نہیں رہتی.
ہر کل ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس لیے خضوع زینتکم کا تعلق خدا نے مسجد سے باندھ دیا اور اسراف کا تعلق بھی مسجد سے باندھ دیا. مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں ٹھیک رہنے کو اپنا مدعا بنا لو تو پھر دنیا کی کچھ پرواہ نہ کرنا. اگر تم خدا کی نظر میں ٹھیک رہو اور تمہاری زینت اللہ کے حضور درست ہے تو یقین کرو کہ تم اعتماد کے لائق انسان ہو. یعنی تمہیں اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہیے اور تم ٹھیک ہو. پھر توہمات میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو.